میں امریکہ بھی چاہتا ہے، اس خطے میں چائنا بھی چاہتا ہے۔ افغانستان میں جتنے بڑے مائننگ کانٹریکٹس ہیں وہ سارے چائنیز اور دوسری کمپنیوں کے ہیں، امریکیوں کے پاس تو شاید ایک آدھ بھی نہیں ہوگا۔ نہیں خیال کہ وہ اتنی زیادہ توجہ اس خطے کو دیں گے اور ان کے بقول دنیا کو تیسری جنگ عظیم سے بچانا ہے۔ اچھا، دوسری جانب خاص طور پر ٹرمپ جو ہے دوبارہ ایک مرتبہ پھر امریکہ کے صدر بن گئے۔ اب یہ جو خطے کی صورتحال ہے، خاص طور پر افغانستان اور ایران، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کی پالیسی کیا ہوگی؟ کیونکہ انہوں نے تو پہلے ہی اپنے اسپیچ میں کہا کہ وہ جنگ شنگ جو ہے وہ بالکل اس کے مخالف ہے، اور مطلب ہے وہ اس کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ تو اس حوالے سے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کا جو ہے وہ اس کی حکمت عملی ہوگی؟ میری رائے میں حکمت عملی، چونکہ ٹرمپ جو ہے وہ ہارڈ لائنر ہے، وہ ہمیشہ سخت پالیسی، مسکولر پالیسی میں یقین رکھتے ہیں۔ جہاں پر تھوڑا نرم رویہ ہو تو وہ بھی انہوں نے دکھایا ہے ماضی میں، لیکن یہ ہے کہ ایران کے حوالے سے آئی تھنک وہ ٹف ہوں گے۔ افغانستان کے حوالے سے آپ دیکھیے، جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ امریکی افواج کو افغانستان سے نکالنا ہے، تو انہوں نے اشرف غنی کی حکومت پر اعتماد نہیں کیا، انہوں نے طالبان پر اعتماد کیا۔ یعنی اعتماد کا مطلب کیا کہ ان کے پاس دو چوائسز تھیں کہ میں کن کے ساتھ بات کروں کہ جس کے ذریعے ہم پیسفلی اور سیفلی اپنے امریکن ٹروپس کو افغانستان سے نکال سکتے ہیں۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اشرف غنی کی حکومت سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا ہم بات کریں گے ڈائریکٹ طالبان سے، اور انہوں نے یہی کیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت بھی امریکہ کی پرائیورٹی اس ریجن میں بہت ساری ہیں، لیکن ایک پرائیورٹی یہ ہے کہ وہاں پر وہ داعش کو کبھی بھی مضبوط نہیں ہونے دیں گے، اور داعش کا جو سب سے بڑا دشمن ہے افغانستان میں وہ کون ہے؟ وہ طالبان ہے۔ لہذا اگر اس حساب سے دیکھیں تو طالبان اور امریکہ کے جو انٹرسٹ ایٹ لیسٹ داعش کے حوالے سے وہ ایک جیسے نظر آتے ہیں، اور امریکہ اس وقت بھی طالبان کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ جو امریکن افغانستان کے جو $7 ارب وہ امریکہ میں پڑے ہوئے تھے، ان میں سے $3.5 ارب بائیڈن نے ریلیز کیے تھے، اور ان میں سے ابھی وہ چھوٹے چھوٹے ٹرانشز میں آتے ہیں افغانستان، تقریباً میرا خیال ہے ہر مہینے ان کو پیسے ملتے ہیں، اور وہ پیسے پھر وہ لوگ اپنی حکومت پر چلا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے انہوں نے ایک انٹرنیشنل کنسورشیم بنایا، پورا اس کا پیچیدہ پروسیس ہے۔ لیکن طالبان کے ساتھ امریکہ کی انگیجمنٹ بائیڈن دور میں بھی تھی، اور طالبان کے ساتھ جو امریکہ کی انگیجمنٹ ہے وہ ٹرمپ کے دور میں بھی ہوگی۔ اس میں شاید کسی حد تک اضافہ بھی ہو، کیونکہ امریکہ چائنا کو کاؤنٹر کرے گا۔ ٹرمپ جو ہیں وہ ہی ول بی پریٹی ہارڈ آن چائنا۔ اگر وہ ان کی جو ٹریڈ وارز ہیں یہ زیادہ بڑھتی ہیں، جس کا امکان ہے کہ شاید بڑھیں، تو اگر وہ بڑھتی ہیں اور پھر بات اثر کی آ جائے، تو اثر اس خطے میں امریکہ بھی چاہتا ہے، اس خطے میں چائنا بھی چاہتا ہے۔ افغانستان میں جتنے بڑے مائننگ کانٹریکٹس ہیں وہ سارے چائنیز اور دوسری کمپنیوں کے ہیں، امریکیوں کے پاس تو شاید ایک آدھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس تناظر میں اگر وہ اپنا اثر بھی بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن شروع کے دنوں میں میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی زیادہ توجہ اس خطے کو دیں گے، کیونکہ ان کی جو ٹاپ پرائیورٹی ہے جس کے اوپر انہوں نے ووٹ بھی لیے، وہ دنیا میں امن لانا اور ان کے بقول دنیا کو تیسری جنگ عظیم سے بچانا ہے۔ تو وہ پہلے جو فوکس ان کا شاید ہوگا وہ یوکرین میں جنگ کو ختم کرنا، اور غزہ اور لبنان میں جو جنگ ہے اس پہ وہ شاید زیادہ توجہ دیں، لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو بھول جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے بھی پالیسی چینج ہوگی، اور افغانستان کے حوالے سے بھی ان کا جو جس طریقے سے، یعنی ان کو فارملی ایکسپٹ نہیں کریں گے، ان کی حکومت کو ریکگنائز نہیں کریں گے، طالبان کی حکومت کو امریکی، لیکن ان کے ساتھ کسی لیول کا روابط ضرور رہیں گے۔ بہت شکریہ جہانگیر خٹک صاحب۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا شو۔ اب امید کی جا سکتی ہے کہ کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاک یو ایس ریلیشن کو ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں، خاص کر جو ڈیموکریسی کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہیومن رائٹس جو وائلیشن ہے جو یہاں پہ جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کیا کریں گے۔ ایک اور پروگرام میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ نئے دیکھنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔